بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم امامت اور مقتدیوں کے متعلق مسائل کو پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے اس وقت میں ہم نے اذان و اقامت کے متعلق پڑھا تھا کہ اذان کیا ہے، اذان کے مسائل، اذان کی سنتیں اور مکروہات کیا ہے۔ آج کے اس وقت میں ہم امام کے اور مقتدیوں کے متعلق مسائل کو پڑھیں گے۔ تو نمبر 1 ہے امامت کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرطیں ہے، یعنی کسی شخص کے امام بننے کے لیے کیا باتیں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ باتیں نہ پائی جائے تو وہ امام نہیں بن سکتا، امامت صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1 ہے آدمی مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عقل مند ہو۔ یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا یعنی 15 سال سے زیادہ عمر کا ہونا۔ اگر نابالغ بچہ امامت کے لیے کھڑے ہو جائے، نماز پڑھانے کھڑے ہو جائے تو اس کے پیچھے کسی کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح عقل مند ہونا، پاگل مجنون کے پیچھے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 4 مرد ہو، عورت کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوتی، عورت کی امامت جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5 اتنی قرأت پر قادر ہونا کہ جس سے وہ قرآن صحیح پڑھ سکے۔ اور نمبر 6 ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے کوئی شرط اس سے چھوٹ نہ رہی ہو، جیسے طہارت، ستر عورت یعنی ستر کا چھپانا۔ اگر امام ننگا ہو اور مقتدی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو امامت صحیح نہیں ہوگی۔ اور نمبر 7 ہے کسی قسم کا عذر لاحق نہ ہو، جیسے دائمی نکسیر، مسلسل پیشاب کے قطرات اور مسلسل ہوا کا خارج ہوتے رہنا۔ اور نمبر 8 ہے قرآن کے حروف صحیح مخارج سے ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر امام کے مخارج صحیح نہ ہو، صحیح حروف ادا نہ کرتا ہو، مثلا ح اور ہا میں فرق نہ کرتا ہو، الحمد کی جگہ الحمد پڑھتا ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم نے یہ 8 شرطیں پڑھے ہیں امام کے صحیح ہونے کے متعلق۔ اب یہ ہے کہ امام اور مقتدی کھڑے ہونے کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی ترتیب یہ ہے کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو اور مرد ہو یا نابالغ لڑکا ہو تو اس کو امام کے دہانی جانب امام کے برابر کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر بائیں جانب یا امام کے پیچھے کھڑا ہو تو مکروہ ہے۔ اور ایک سے زیادہ مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ان کو سب باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر دائیں بائیں جانب کھڑے ہو تو مکروہ تنزیہی، اگر 2 مقتدی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اور 2 سے زیادہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ جب 2 سے زیادہ مقتدی ہو تو امام کا آگے کھڑے ہونا واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی ہو یا 2 مقتدی ہو تو امام کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو تو ان کے کھڑے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مقتدی کے ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو۔ اگر مقتدی کی ایڑی امام کے ایڑی کے برابر میں یا امام سے آگے ہو تو پھر مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مقتدی تھا، وہ امام کے دائیں جانب کھڑا تھا اور اس کے بعد اور مقتدی آ گئے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے تاکہ سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ اگر وہ نہ ہو یعنی مقتدی پیچھے نہ ہٹے تو دوسرے مقتدی کو چاہیے کہ اس مقتدی کو پیچھے کھینچ لے۔ لیکن اگر لا علمی کی وجہ سے وہ مقتدی امام کے دونوں جانب کھڑے ہو جائے اور پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹایا جائے تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے تاکہ وہ مقتدی سب مل جائے اور امام پیچھے ہو جائے اور امام کے پیچھے ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو تب بھی امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر جائے۔ لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہو، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ
ہمارے زمانے میں غالب مسئلہ ہے کہ بہت سو کو مسائل معلوم نہیں ہے، یا ایسا ہو کہ اگر مقتدی کو پیچھے کھینچیں گے، پیچھے ہٹائیں گے تو یہ ہٹانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر مقتدی کو پیچھے کھینچا جائے تو کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جیسے اس کی نماز ہی غارت ہو جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر مقتدی کو امام خود آگے بڑھ جائے، مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائے۔ لیکن اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو، خواہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہو، کچھ مرد، کچھ عورتیں، کچھ نابالغ، تو امام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے کہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی صفیں، پھر بالغ عورتوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکیوں کی صفیں۔ لیکن ایک وضاحت یاد رکھیں کہ عورتوں کی صفوں کا مردوں کی صفوں سے مؤخر کرنا، یعنی عورتوں کی صفوں کا مردوں کی صفوں کے پیچھے رہنا واجب ہے، مگر بچوں کی صفوں کا مردوں کی صفوں کے پیچھے کرنا مستحب ہے۔ لہذا بعد میں آنے والے لوگوں کا پہلے سے نماز میں مشغول بچوں کو پیچھے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نامناسب ہے۔ اس سے بچے کی حوصلہ ٹوٹتا ہے اور غلط اثر جاتا ہے، اس لیے اگر بچہ پہلے سے صف میں کھڑا ہوا ہو تو اسے پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ اور اگر بچوں کی ایک ہی صف میں کھڑا کرنے میں ان کے شور و شغب یا شرارتوں کا اندیشہ ہو تو مناسب یہ ہے کہ بچوں کو متفرق طور پر بڑوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے، یعنی بچے جدا جدا بڑوں کی صفوں میں شامل ہو جائے تاکہ بچے ان کا شور و شغب نہ ہو۔ اور آج کے زمانے میں آج کل یہی مناسب ہے کہ بچوں کو بڑوں کی صفوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے، کیونکہ بچے پیچھے کی صفوں میں جھگڑا اور مستی شور و شغب کرتے ہیں تو بڑوں کے ساتھ رہنے سے ان کی یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ امام کو اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے پیچھے اگر بچے صفوں میں ہو تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ امام کو چاہیے کہ صفیں سیدھی کرے، یعنی سب میں آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر کھڑے ہونے کا حکم دے، سب میں ایک کو دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ اگر درمیان میں خالی جگہ ہوں گی تو شیطان اس میں گھس جاتا ہے اور نمازوں میں خلل ڈالتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ نماز کے مکمل اور کامل ہونے میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ صفوں کے اندر آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کی صفیں درست نہیں ہوتی تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں پر پھینک مارے، یعنی بعض کے دلوں کے اندر بعض کے بارے میں نفرت پیدا کر دیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ آج کل ہماری صفیں درست نہیں ہے، صفیں سیدھی نہیں ہوتی تو ہمارے دلوں کے اندر نفاق اور بغض و عداوت بھر جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنہا ایک شخص کا سب کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، بلکہ ایسی حالت میں چاہیے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کر لے، لیکن کھینچنے میں اگر احتمال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کر لے گا یا برا مانے گا تو پھر جانے دے۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، ہاں جب سب پوری ہو جائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے امام اور مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی ترتیب کے متعلق پڑھا تھا۔ اب بات ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے، یعنی امامت سب سے زیادہ کس کا لائق ہے، کون امامت کر سکتا ہے۔ تو پہلے ہم نے پڑھا کہ امامت کن لوگوں کی صحیح ہوں گی، لیکن جن لوگوں کی امامت صحیح ہونے والی ہے ان میں سے زیادہ حقدار امامت کا نماز پڑھانے کا کون ہے۔ تو نمبر 1 ہے سب سے پہلے بادشاہ یا اس کا نائب، یعنی اسلامی حکومت ہو تو مسلمان بادشاہ یا مسلمان بادشاہ کا جو نائب اس کے قائم مقام اس کا خلیفہ ہوگا یا گورنر ہوگا تو امامت کا زیادہ حقدار ہے، بشرطے کہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہو۔ پھر نمبر 2، پھر کسی مسجد کا مقرر کردہ امام
اپنی مسجد میں امامت کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جس مسجد میں جس امام کو مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ زیادہ امامت کا حقدار ہے۔ نمبر 3 ہے کہ جب کسی گھر میں جماعت ہو رہی ہو تو اس گھر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے، بشرطے کہ امامت کی باقی شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہو۔ اور نمبر 4 ہے کہ اگر حاضرین میں بادشاہ یا اس کا نائب یا اس کا مقرر کردہ امام یا صاحب خانہ یعنی گھر کا مالک نہ ہو تو امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نماز کے مسائل و احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اور نمبر 5 اگر نماز کے مسائل کا علم رکھنے میں سب برابر ہو تو اس کے بعد جو نماز کے احکام کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی جو قرآن شریف کو سب سے اچھا پڑھتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور نمبر 6 کہ اگر قرآن کے قاری ہونے میں قرآن کے اچھا پڑھنے میں سب برابر ہو تو اس کے بعد جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور نمبر 7 اگر تقوی اور پرہیزگاری میں سب برابر ہو تو اس کے بعد جس کی عمر زیادہ ہو وہ حقدار ہے۔ اور نمبر 8 اگر عمر میں سب سارے کے سارے برابر ہو تو جس کو قوم منتخب کر لے وہی امامت کا زیادہ حقدار ہے، یا امامت کے لیے قرعہ اندازی کرنا جائز ہے، یعنی قرعہ اندازی کر کے چٹھی ڈال کر نام نکالی جائے کہ ان لوگوں میں سے کون امامت کرے گا۔ اور نمبر 9 اگر اس کے انتخاب میں یعنی امام کے انتخاب میں قوم کا اختلاف ہو جائے تو جس کے بارے میں قوم کے زیادہ افراد کی رائے ہو، زیادہ لوگوں کی رائے ہو وہی نماز پڑھائے، اور اگر انہوں نے غیر مستحق کو آگے کیا تو اچھا نہیں کیا، تاہم نماز بہر صورت ادا ہو جائیں گی۔ اب ان لوگوں کا بیان کہ جن کی امامت اور جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی ان کو اگر امام بنا لیا جائے تو نماز تو ہو جائیں گی لیکن ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ ہے۔ نمبر 1 فاسق کی امامت مکروہ ہے، یعنی فاسق گنہگار شخص کو امام بنانا مکروہ ہے۔ فاسق سے مراد وہ شخص ہے جو کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، جیسے داڑھی منڈاتا ہو، داڑھی کاٹتا ہو، سود کھاتا ہو یا جوا کھیلتا ہو۔ نمبر 2 بدعتی کی امامت مکروہ ہے، یعنی بدعتی جو تیجا چالیسوا وغیرہ کرتا ہو تو اس کی امامت مکروہ ہے، لیکن اگر ایسا بدعتی ہو کہ جس کی بدعت کفر شرک تک پہنچ چکی ہو تو اس کی امامت بھی مکروہ ہے، اس کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اندھے کی امامت مکروہ ہے۔ نمبر 4 عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کی امامت مکروہ ہے، چاہے وہ جاہل شہری ہو یا دیہاتی۔ اور نمبر 5 اس شخص کی امامت مکروہ ہے جسے لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو۔ اور نمبر 6 مسنون مقدار سے نماز کو زیادہ لمبا کرنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 7 صرف عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، یعنی عورتوں کے لیے ہے کہ اپنی تنہا نماز پڑھے، لیکن اگر عورتیں اپنے آپس میں جماعت کی نماز ادا کر لے تو نماز صحیح ہو جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ اگر امام بنا لیا جائے تو اس کے پیچھے نماز کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے، یعنی اقتداء کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے چند شرائط ہے۔ تو نمبر 1 مقتدی کی تکبیر تحریمہ کے وقت امام کی اتباع کی نیت کرنا، یعنی مقتدی اللہ اکبر نماز پڑھتے وقت امام کی اتباع کی نیت کرے کہ وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے مقتدی کا امام سے کم از کم اس قدر آگے ہونا، امام کا مقتدی سے کم از کم اس قدر آگے ہونا کہ امام کی اہلیہ مقتدی سے آگے ہو۔ اگر مقتدی کے اہلی امام کے برابر ہو یا امام سے آگے ہو تو پھر اس مقتدی کی نماز صحیح نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 3 امام کی حالت کا مقتدی سے کم نہ ہونا، اگر امام نفل نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اقتداء صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرض کا درجہ بڑا ہے اور
اور اگر امام فرض پڑھ رہا ہو اور مقتدی نفل پڑھ رہا ہو تو اقتدا صحیح ہوں گی، یعنی مقتدی کا نفل نماز امام کے پیچھے پڑھنا صحیح ہوگا۔ نمبر 4، امام اور مقتدی دونوں کا ایک ہی وقت میں نماز پڑھنا، لہذا اگر امام ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے عصر کی نماز، یا امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی ظہر کی نماز، تو مقتدی کی اقتدا یعنی مقتدی کا امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام اور مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف نہ ہو، اگر صف ہوں گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر بڑی نہر کا فاصلہ نہ ہو جس میں کوئی چھوٹی کشتی چل سکتی ہو۔ نمبر 7، امام اور مقتدی کے درمیان اس قدر کشادہ راستہ نہ ہو جس میں سے گاڑی یا بیل گاڑی گزر سکے، یعنی یہ کہ امام اگر مسجد کے علاوہ کسی ہال میں یا کسی میدان میں نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ندی کے پل وغیرہ پر نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کے اور امام کے درمیان 8 بالشت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، 8 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اگر 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہوگا تو پھر مقتدیوں کی نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوگی، اور اسی طرح مسجد کے اندر اگر 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو نماز ہو جائیں گی مگر مکروہ ہوں گی۔ اور نمبر 8، کہ امام اور مقتدی کے درمیان ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے مقتدی کو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر نہ ہو۔ اگر مقتدی امام کو دیکھ رہا ہو یا امام کی آواز سن رہا ہو جس سے اس کو امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی خبر ہو تو اقتدا صحیح ہوں گی، نماز صحیح ہو جائیں گی۔ وضو سے نماز پڑھنے والے مقتدی کی نماز، تیمم سے پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز صحیح ہو جائیں گی۔ تیمم کہتے ہیں کہ جو شخص وضو کرنے سے، پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو، وہ شخص مٹی سے پاکی حاصل کر لے، اس کے پیچھے وضو کرنے والی نماز صحیح ہو جائیں گی۔ پاؤں کو دھونے والے مقتدی کی نماز موزے پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے صحیح ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے مقتدی کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے امام کے پیچھے جائز ہے۔ اب یہ بات یاد رکھے کہ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائیں گی۔ اس صورت میں امام پر لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ لوٹائے اور یہ اعلان کرے کہ میری نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی، تاکہ مقتدی بھی اپنی نماز دوبارہ لوٹا لے۔ آج کے سبق میں ہم نے امام اور مقتدیوں کے مسائل کے متعلق پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم جماعت کے نماز کے متعلق پڑھیں گے۔